السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ صدر مجلس، علماء کرام، مہمانان نظام، مجھے اس ناچیز کو آج مکلف بنایا گیا ہے کہ میں خطبہ استقبالیہ پیش کروں۔ گرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن چونکہ یہ ذمہ داری انتظامیہ کمیٹی نے دی ہے تو مناسب سمجھتا ہوں آپ کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کروں۔ حضرات گرامی قدر، صد احترام علماء کرام، مہمانان نظام اور جماعت اہل حدیث سے منسلک تمام بزرگوں اور نوجوانوں، ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے محض جماعت اہل حدیث سے بے حد و بے حساب لگاؤ کی بنا پر اس موسم سرما کے کڑاکے کی سردی میں سفر کی زحمت گوارا کی اور اس علمی و دعوتی سیمینار کو رونق بخشی۔ آپ کے اس اجتماع نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کمی احساس ذوق کی نہیں بلکہ کمی صحیح رہنمائی کی ہے۔ یہاں اب بھی ہزار نغمہ حیات افزا ہے، بس ضرورت ایک موسیقی کار کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل امتحان کبھی عوام کا نہیں ہوا، تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتی رہی ہے جن کے کندھوں پر سر اور جن کے پہلو پر دل ہوتا ہے۔ اب آپ نے جس جوش اور ولولے کے ساتھ سیمینار کو عزت بخشی ہے، اسی نسبت سے ہمیں اپنی درماندگیوں اور کمزوریوں کا پورا احساس ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے توقع ہے کہ اگر ہم آپ کی خدمت شایان نہیں کر سکے تو آپ ہمیں معذرت خواہ سمجھیں گے۔ میں اپنی اور اپنی رفقا کار کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں، موسٹ ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج ہمارا ایک جا جمع ہونا بابرکت اور مثمر نتائج کا حامل ہو۔ حضرات گرامی، جمعیت کی ضرورت کیوں؟ موجودہ دور بڑا پرآشوب دور ہے، اس نے ہزاروں مشکل اور قابل غور مسائل پیدا کر دیا ہے۔ جماعتی مسائل، علمی مسائل، اقتصادی مسائل، معاشی مسائل، سیاسی مسائل اور ایسے اہم مسائل ہیں۔ جب تک ہم اپنی منتشر طاقتوں کو مجتمع نہیں کریں گے، اپنی عملی قوتوں کو منظم نہیں کریں گے، ذہن و فکر کے تمام گوشوں کو بیدار نہیں کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مستقبل قریب کے لیے کوئی واضح موقف متعین نہیں کریں گے، ان مسائل کی پیچیدہ عقدوں کو حل نہیں کر سکیں گے۔ اگر ذہنی و فکری اتحاد کی دولت سے ہمارا دامن بھرپور ہو، کتاب و سنت کی مشعل ہدایت لے کر ہم ان اہم ضروری مسائل کی غرو کشائی کر سکیں گے، اور پھر پوری آزادی کے ساتھ خود بھی ان راہوں پر اپنا سفر شروع کر سکیں گے اور دوسروں کو بھی بلا جھجک ان پر قدم فرسائی کی دعوت دے سکیں گے۔ حضرات گرامی قدر، علماء کرام، مہمانان نظام، یہ دور سست روی کا دور نہیں ہے۔ زمانہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ جو جماعت اپنے ذہن و فکر کی خفتہ گوشوں کو بیدار نہیں کرے گی، کسی متعین نصب العین کی طرف قدم زن نہیں ہوگی، زمانہ اس کو ساتھ ملانے کے لیے اپنی رفتار کو روکے گا نہیں۔ اس انتظار میں نہیں رہے گا کہ وہ جماعت اپنا رخت صبر باندھے تو اسے اپنا رفیق راہ بنا کر چلے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس حقیقت کو بھی ہم ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ یہ دور انفرادیت کا دور نہیں ہے، یہ اجتماعیت کا دور ہے۔ اجتماعی عمل و کردار کا متقاضی ہے۔ جن لوگوں کا دامن اجتماعیت کی نعمت سے خالی ہوگا، وہ اس دور کے تیز روح قافلوں کے ساتھ ہرگز نہیں چل سکیں گے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ زندگی کی آخری رمق سے بھی آہستہ آہستہ محروم ہو جائیں گے۔ جب جماعت کی روح اجساد افراد سے پرواز کر جائے تو خالی ڈھانچے کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس لیے اس حقیقت نفس الامری کو خوب سمجھ لیجئے کہ جہاں نظم و ضبط
اور اجتماعی زندگی کا وجود ضروری ہے، وہاں متعین نصب العین اور واضح موقف اختیار کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ ان دونوں کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ تحریک اہل حدیث یا جمعیت اہل حدیث سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، یہ تحریک ایمان و عمل، منہج و عقیدہ، فقہ و فتویٰ، نیز جدید پیش آنے والے سنگین مسائل اور نوازل ہر ایک میں اصلاح کی تحریک ہے، جس کا آغاز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور ہی سے ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے لوگوں کے اندر ایمان و عمل، عقیدہ، حتیٰ کہ فقہ و فتویٰ میں انحراف اور خامیاں پیدا ہوتی گئیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے کھل کر ان پر نکیر کی اور لوگوں کی اصلاح کی کوششیں کی۔ اگر ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وغیرہ نے خوارج کے انحراف پر نکیر کر کے لوگوں کی اصلاح کی، تو دوسری طرف ابن عمر رضی اللہ عنہما نے منکرین تقدیر پر نکیر کر کے لوگوں کی اصلاح کی۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز ہی میں جب کتاب و سنت کے نصوص سے لاپرواہی سامنے آئی، لوگوں نے عقل و رائے کا استعمال کثرت سے کرنا شروع کیا، اس وقت محدثین کرام کی جماعت نے آگے بڑھ کر اس پر نکیر کی۔ نصوص و کتاب و سنت اور آثار صحابہ کا کثرت سے استعمال کر کے کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فہم صحابہ کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح کی، اور اسی وجہ سے اس تحریک سے جڑے لوگوں کو اصحاب الحدیث اور مخالفین کو اہل الرائے کہا گیا۔ تیسری صدی کے آغاز میں فلسفہ و منطق اور علم الکلام و عقلیات کے عروج کے وقت جب عقل پرست جہمیہ اور معتزلہ کا عروج ہوا، مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی، تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اور دیگر علماء امت نے کھل کر لوگوں کی اصلاح کی خاطر اس پر نکیر کی اور فہم صحابہ کی روشنی میں کتاب و سنت کا درس دیا۔ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں جب عقدی، فقہی اور ذہنی جمود کی وجہ سے تقلید و تصوف، فلسفہ و علم الکلام کا بھیانک سایہ مسلمانوں پر چھا گیا، اس دبیر سائے کو ہٹانے کے لیے میدان اصلاح میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنا قدم جمایا اور ہر میدان میں اصلاح کی ایک تحریک پیدا کر دی اور اپنے پیچھے سچے مخلص شاگردوں کی ایک بڑی جماعت چھوڑی، جو دنیا کے مختلف خطوں میں اس تحریک کو لے کر پھیل گئے۔ ماضی قریب میں جبکہ مسلمانوں کے سیاسی اور فکری زوال کی وجہ سے مغربی اقوام کا تسلط قائم ہوا، مسلمان فکر و عقیدہ، ایمان و عمل بلکہ ہر میدان میں کوتاہی کے شکار ہوئے، تو دنیا کے مختلف خطوں میں اصلاحی تحریکیں پیدا ہوئی، جن میں اگر ایک طرف نجد و حجاز کے علاقے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ کے ہاتھوں اس تحریک کی تجدید ہوئی، تو دوسری طرف مصر و سوڈان اور لیبیا و جزائر کے اندر ابن بادیس، محمد حامل الفقی، عبد الرزاق عفیفی جیسے سلفی جیالوں کے ہاتھوں انصار السنہ المحمدیہ کے نام سے اس تحریک کی تجدید ہوئی۔ تیسری طرف بر صغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شہید، نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ جیسے غیور اہل حدیثوں کے ہاتھوں اس تحریک کی تجدید ہوئی، جسے سید نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا داؤد راز دہلوی، مولانا محمد اسماعیل سلفی جیسے جلیل القدر علماء اہل حدیث نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد بر صغیر کے اندر باقاعدہ اس تحریک کو ہر میدان میں متحرک کرنے کے لیے ایک جمعیت کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے ذریعے قافلہ آج تک رواں دواں ہے۔ الحمدللہ یہ تحریک جس ایمان و عمل، عقیدہ و منہج کی اصلاح کو لے کر اٹھی تھی، آج بھی اپنے اسی اصول پر قائم اور باقی ہے۔ جماعت اہل حدیث اور ضلع مالدہ۔ جماعتی لحاظ سے ضلع مالدہ ہمیشہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے شانہ باشانہ رہا ہے۔ یہاں کی مسلم آبادی کی اکثریت اہل حدیث ہیں، جس کی واضح مثال ضلع میں فی الوقت تقریباً 130 سے زائد اہل حدیث مدارس، جن میں 30 سے زائد مدارس ہر سال سینکڑوں دعات اور جماعت اہل حدیث کے رضاکار تیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ اس وقت بھی ضلع مالدہ میں ایک ایسی مضبوط جمعیت موجود ہے، جو مرکزی جمعیت کے رہنمائی میں ضلع کے مختلف اطراف و اکناف میں کتاب و سنت کے اشاعت کے خاطر وقتاً فوقتاً سیمینار، کانفرنس، دعوتی پروگرام انعقاد کرتے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے مخلصین و فعال علماء کا تعاون ہمیشہ سے اس میں شامل رہا ہے، جن میں بطور خاص شیخ شمیم اختر ندوی صاحب حفظہ اللہ، امیر صوبائی
وجلی جمعیت اہل حدیث مالدہ مغربی بنگال، و مولانا اسرائیل علیاوی صاحب ناظم جلی جمعیت اہل حدیث مالدہ، مولانا ظہیر احمد ندوی صاحب نائب امیر جمعیت اہل حدیث مالدہ و دیگر رکن رکین ہیں۔ اللہم یحفظ من کل سوء و مکروہ۔ مقام جمعیت اہل حدیث گاجول۔ علاقہ گاجول ایک قدیم علاقہ ہے۔ یہاں کے عوام و خاص کا دلی تعلق ہمیشہ سے جمعیت اہل حدیث کے ساتھ رہا ہے۔ چنانچہ اسی سرزمین سے مولانا عبدالسلام سلفی رحمہ اللہ رکن مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند و صوبائی و جلی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال نے نمائندگی کی، تو اسی سرزمین سے مولانا مشتاق احمد قاسمی رحمہ اللہ، مولانا اکرام الحق سلفی رحمہ اللہ، مولانا گلزار احمد رحمہ اللہ اور مولانا سعید الرحمن ندوی رحمہ اللہ جیسے علماء بھی اپنے اپنے وقت میں جلی جمعیت اہل حدیث مالدہ کے فعال رکن رہے ہیں۔ اللہم تقبل جہودہم واجعلہم فی میزان حسناتہم۔ موجودہ جامع مسجد گاجول۔ آج یہ علمی و دعوتی سیمینار جس عظیم جامع مسجد میں منعقد ہے، اس کی تاریخ بھی بڑی عظیم ہے، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے۔ موجودہ جامع مسجد اہل گاجول والوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، جس کی زمین حاجی میر محمد رحمہ اللہ نے، جیسا مجھے قاری صاحب بتا رہے تھے، تقریباً 1966 کے قریب مسجد کے لیے وقف کی تھی، جہاں پہلے ایک جھونپڑی کی مسجد ہوا کرتی تھی، لیکن نشأت ثانیہ حضرت مولانا عبدالسلام سلفی رحمہ اللہ کی قیادت میں ان کے رفقاء کرام کے ہاتھ ہوا، جن میں موجودہ مسجد کے امام و خطیب، اس سیمینار کے روح رواں فضیلت المقری حضرت مولانا ابو الحیات سلفی حفظہ اللہ ہے، جن کی خدمت اس وقت سے لے کر آج تک نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق پھر مولانا محترم اور آپ جیسے نوجوان مخلصوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج جس عالیشان مسجد میں آپ تشریف فرمائے، انہی محسنوں مخلصوں کی دین ہے۔ رب العالمین مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور موجودین کو اس کا نعمت بدل عطا فرما۔ گاجول علاقے میں علمی کارنامے۔ اس وقت گاجول علاقے میں علمی لحاظ سے اہل حدیث کے تقریباً 8 سے 10 ادارے قائم ہیں، جن میں بعض ادارے تعلیم نسواں کے لیے خاص ہے۔ واضح رہے کہ دو ادارے کو یہاں مرکزیت حاصل ہے: جامعہ عربیہ سلفیہ کھوردوئیل، جامعہ اصلاح المومنین دلیل پور سید پور۔ رب العالمین ان اداروں کی حفاظت فرما، مزید ترقی عطا فرما اور ذمہ داران جامعہ و قائمین کو نعمت بدل عطا فرما۔ کچھ باتیں اس سیمینار کے حوالے سے۔ حضرات گرامی قدر علماء کرام، یہ سیمینار ایک علمی، دعوتی اور تربیتی سیمینار ہے، جس کے عناوین نہایت سنجیدگی کے ساتھ سوچ سمجھ کر اختیار کیے گئے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو مشائخ کرام مدعو ہیں وہ نہایت قابل قدر اور اس میدان میں مجرب و کہنہ مشق ہیں۔ رب کریم سے ہماری قوی امید ہے کہ اس سیمینار کے ذریعے علاقائی علماء کرام کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ شکر و شاباش نامہ آخر میں میری گزارشات نہ تمام ہوں گی اگر میں مشائخ کرام کی جرأت مندانہ کوششوں کا شکریہ ادا نہ کروں، جن کی وجہ سے یہ انتظامات احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ خصوصاً جلی جمعیت اہل حدیث مالدہ کے نائب امیر حضرت مولانا ظہیر احمد ندوی سلفی حفظہ اللہ، مجلس استقبالیہ کے صدر حضرت مولانا اسماعیل قاسمی صاحب حفظہ اللہ، سیکرٹری اور اس سیمینار کے محرک اور فعال شخصیت حضرت مولانا ابو الحیات سلفی حفظہ اللہ، خازن فواد فلک سلفی حفظہ اللہ، شیخ جمیل سعید مدنی حفظہ اللہ، شیخ عبد المالک مدنی حفظہ اللہ، محترم وعزیزم طارق عزیز حفظہ اللہ، اور اس طرح تمام اراکین مقامی جمعیت اہل حدیث اراکین مجلس استقبالیہ کا بھی شکر گزار ہوں، ساتھ ہی ان تمام محسنین کا بھی بہت شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے آج کے اس شاندار سیمینار کا انعقاد ممکن ہو پایا۔ فجزا اللہ عنا جمیع المنصوبین والمحسنین وتقبل جہودهم ونفعهم بها یوم لا ينفع مال وبنون، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔